السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ کو ایجوکیٹر پختون چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور یہ انسان سے کس بات پر دشمنی کرتا ہے۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ جنات میں سے تھا۔ جنات انسان سے قبل سال پہلے اس زمین پر رہتے تھے۔ جب انہوں نے فساد پھیلانا شروع کی تو فرشتوں نے حکم الہی پر بعض کو مار دیا اور بعض کو جزیروں اور جنگل اور پہاڑوں پر چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ اس آیت کا تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدے کے معنی ہے خضوع اور تذلل کے، اس کے انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔ کرتب یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سنن ترمذی۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور رانہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت کا قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اسی لیے وہ حکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئی حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ تفسیر عثمانی میں اس آیات کا تفسیر یہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کرے اور ان کو قبل سجود بنائے، جیسے سلاطین اپنے اول ولیعہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نظر پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ ہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے، اس سے اصل جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خونریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل اور پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بےلوچی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس تمام ہے کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں۔ عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت عرض کا خیال پکاتا رہا۔ جب حکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت خلافت کا مظاہرہ ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائے گاہ جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا اور اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجھا تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلافت حکمت اور مصلحت اور موجب کار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ اب اس نے تکبر کیوں کیا اور حسد کیوں کیا؟ اس کا ماننا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا گیا، اور اس کا سوچ تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ یہ
انویزیبل ہے اور ہم ویزیبل ہے. ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. وہ ہم پر چاروں طرف سے وار کر سکتا ہے. صرف ان لوگوں پر وار نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے نزدیک پہ نہیں جا سکتا جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں. اگر سائنس کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈاکٹر اظہر احمد صاحب نے ان کی بہت بڑی وضاحت کی ہے. آئیے ہم انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس لعین ہے. یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما وراء الطبیعات سے متعلق ہیں. ابلیس جن ہے، جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی. فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، غیر مرئی جو نظر نہیں آتی. یہ ہم جو ہیں اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ہے، ویزیبل ہے. آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے، سائنٹزم جسے کہا جاتا ہے، سائنسی نقطہ نظر، اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے، جن بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. ساری نگاہیں مرکوز ہے ویزیبل ورلڈ، فزیکل ورلڈ. میٹا فزکس کا تو مضمون بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے. یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹس ختم ہو رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ اصل شے یہ دنیا ہے، یہ عالم ہے، یہ کائنات ہے، یہ مادہ ہے، یہ حیات انسانی، حیات دنیاوی ہے. اس پر میرا جو مارکت الارا مضمون تھا 1967 کے جون میں جو چھپا تھا، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں. خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو، اس بحث پہ نہ پڑھو. کائنات تو ہے نا، مادہ تو ہے نا، روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کسی نے دیکھی نہیں آج تک. لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا، وقت کا سیاح. عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد. لہذا اس بحث میں نہ پڑھو. یہ عالم دنیا تو ہے نا، اٹس ویری مچ پریزنٹ. لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو. تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ، روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ، حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ. یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر. اس تہذیب جدید کا خلاصہ یہ. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو ذرا ایسی لگے گی کہ جو شاید ماحول سے کچھ زیادہ متعلق نہیں، لیکن وہ دین کی بڑی بنیادی بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے ذی حیات اور بغیر حیات، جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں. بے جان چیزیں بے شمار، یہ تمام فلکیات، یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ شجر و حجر کیا ہے. لیکن ایک ہے جاندار. ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے. 2 کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے، انویزیبل ورلڈ سے. فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے. دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے، آدم سے پہلے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی لو سے، وہ بھی نظر نہیں آتے. تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ ارض، یہ زمین ہے، یہ مٹی سے بنے، تراب سے بنے، کرسٹ آف دی ارتھ سے بنے. اب ان میں ایک تقسیم ہے. ایک وہ ہے، ان تمام میں شعور تو ہے، حیوانات میں بھی شعور ہے، خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف 3 میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان. حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے. ایک تھوڑی سی بات سے سمجھا دوں آپ کو. میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا،
لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے مجھے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں۔ یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشیسنس، کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشیسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا نور سے، پھر ناگ سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حی اللہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے۔ یہ پیچ پڑ گیا، اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب ہے، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، یہ قرب ہے۔ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں، فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے مان لیتے۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے، جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور 1 مدنی صورت سورہ بقرہ۔ ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے
اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فذهب فإنك من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے۔ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد۔ دوستو جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اسی لیے ہمیں خبردار رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے اور گمراہی کے راستے سے دور رہے۔ اور آخر میں ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسے نئی ویڈیو لائیں گے، تو آپ ہمارے انتظار میں ہے۔ والسلام۔